السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے آج سلطنت عمان اور کرغزستان کے سفیروں کو الوجبہ اعزاز سے نوازا اور اوروگوئے اور جمہوریہ ایران کے سفراء کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مالی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور تاجک وزیر اقتصادی ترقی و تجارت کے ساتھ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے کام کی مسلسل مدد کر رہا ہے اور لبنانی فوج کے لیے قطری ایندھن کی پہلی کھیپ لبنان پہنچ گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کے لوسیل آفس میں جمہوریہ مالی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب عبداللہ دیوب اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے پہلوؤں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج لوسیل پیلس میں برادر ملک سلطنت عمان کے سفیر جناب نجیب بن یحییٰ البلوچی اور برادر ملک جمہوریہ کرغزستان کے سفیر جناب چنگیز ایشیمبی کوف کا ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ دونوں سفرائے کرام نے ان کی اس تکریم اور ملک کے اہلکاروں کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج جمہوریہ اوروگوئے کے سفیر ڈاکٹر خورخی انتونیو سیریسٹور زینیجر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ دونوں سفرائے کرام نے ملک کے اہلکاروں کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور اس میں ان کی دائمی صحت و سلامتی اور برادر کویتی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ مالی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب عبداللہ دیوب نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آج جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اقتصادی ترقی و تجارت جناب
ذوقی زادہ ذوقی امین نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج دیوان امیری میں ان کے دفتر میں جمہوریہ سنگاپور کے سفیر جناب جے سوہن سنگھ نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور ریاست قطر اور جمہوریہ سنگاپور کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے کہا ہے کہ ان کی وزارت صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمند قیادت کے زیر سایہ قانونی اور آئینی سروسز سمیت انصاف کے تمام امور سے متعلقہ ہر کام کی ڈیولپمنٹ اور بہتری کے لیے کوشاں ہے کہ یہ قومی ترقی کی تیسری حکمت عملی کی اہم بنیاد ہے، جبکہ سبھی اس حکمت عملی کی تکمیل میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ شریک ہیں۔ وزیر انصاف نے سن 2023 سے 2030 تک وزارت انصاف کے اسٹریٹجک منصوبے کی تیاری کی ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ترقی کی تیسری حکمت عملی میں وزارت انصاف کی شرکت کے 4 بنیادی محور ہیں جو ایک پائیدار اور جامع حکمت عملی کی بنیاد ہیں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں ریاست قطر اور جمہوریہ وینزویلا بولیوار کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی قطری فریق کی اور وینزویلا کے وزیر خارجہ جناب ایوان جیل بینٹو اپنے ملک کے فریق کی قیادت کر رہے تھے۔ ان مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ کاراکاس میں ہی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ وینزویلا بولیوار میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے سینٹر کے سربراہ وزیر فیلکس بلاسینسیا نے ملاقات کی، جس میں قطر اور اس سینٹر کے درمیان تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ سائبر سیکیورٹی نیشنل ایجنسی نے دوسری قطر سائبر انشورنس کانفرنس منعقد کی ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے سائبر سیکیورٹی سپلائی چین گورننس۔ ایجنسی میں نیشنل سائبر ایجنسی یا انشورنس گورننس کے امور کی ڈائریکٹر انجینئر دانا العبداللہ نے اس کانفرنس کو بہت اہم بتایا ہے اور اس طرح کی کانفرنسوں کا انعقاد یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر میں سائبر سیکیورٹی کا شعبہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے ایک پہلی علمی کانفرنس منعقد کی ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی سطح پر غیر متعدی بیماریوں کی نئی معلومات۔ یہ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی اور اس میں ملک کے ہیلتھ اور میڈیکل کے مختلف اداروں کے ماہرین اور اسپیشلسٹ شریک ہیں۔ قطر اگلے ماہ اکتوبر کی 1 سے 3 تاریخ تک تنظیم اسلامی تعاون کی 9ویں وزارتی کانفرنس اور فوڈ سیکیورٹی سے متعلق تنظیم اسلامی تعاون کی جنرل اسمبلی کے 6 اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزارت بلدیہ تنظیم اسلامی تعاون اور فوڈ سیکیورٹی کی تنظیم اسلامی تعاون کے تعاون سے ان دونوں ایونٹس کے انتظامات کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس اور اجلاس دونوں باغبانی کی دوحہ ایکسپو 2023 کی نمائش کے موقع پر منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ نمائش 2 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے اور 6 ماہ تک جاری رہے گی۔ توقع ہے کہ دنیا بھر سے تقریباً 3 ملین وزٹرز اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور انہیں زبردست قدرتی مناظر کے باغیچے اور پارکس دیکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے کلچرز اور ثقافتوں کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نمائندہ برائے افغانستان محترمہ اوٹو نباییوا نے ملاقات کی ہے۔
اس ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی اور اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ قطر افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے کام کی مسلسل مدد کر رہا ہے تاکہ وہاں کی امن و سلامتی کی ضمانت مل سکے اور افغان عوام کے حالات بہتر ہو سکیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کے لیے ایندھن کی پہلی کھیپ لبنان پہنچ گئی ہے اور بقیہ کھیپ اگلے چند مہینوں میں وہاں پہنچا دی جائیں گی۔ اس فنڈ نے گزشتہ مہینے اگست میں یہ اعلان کیا تھا کہ لبنانی فوج کو 6 مہینوں کے لیے ایندھن اور ڈیزل فراہم کیا جائے گا، جس کی کل مالیت $30 ملین ہے۔ اسی طرح لبنان کی وزارت صحت کو اس کی مختلف فیکلٹیز کے لیے تیل فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر انرجی نے جنوبی کوریا کی کمپنی ہیونڈائی ہیوی انڈسٹریز کے ساتھ مائع قدرتی گیس LNG کے 17 نئے ٹینکرز بنانے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO انجینئر سعد شریدہ الکعبی اور کوریا شپ یارڈ بلڈنگ اینڈ میرین انجینئرنگ کمپنی کے وائس چیئرمین اور CEO جناب کاسام ہیون نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سودے کی کل مالیت 14 بلین قطری ریال ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے سینٹرل بینک کے گورنر جناب محمد رضا فرزین اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس میں دونوں ملکوں کے درمیان مالیات اور بینکنگ کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جناب خلیفہ بن جاسم الکواری اور جزائر بہاماس کے نائب وزیر اعظم و وزیر سیاحت و سرمایہ کاری و ہوابازی جناب ایزاک چیسٹر کوپر نے ملاقات کی ہے، جس میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر چیمبر کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چیمبر کے جاری کردہ سرٹیفکیٹس آف اوریجن کے مطابق امسال 2023 کی پہلی شش ماہی کے دوران دنیا کے 115 ملکوں نے قطر کے نجی شعبے کی برآمدات حاصل کی ہیں اور ان کی کل مالیت 15.2 بلین قطری ریال تک پہنچی ہے۔ البتہ یہ برآمدات سن 2022 کے پہلے 6 مہینوں کی برآمدات کے مقابلے میں تقریباً 9% کم ہیں۔ قطر نے حالیہ برسوں میں واضح ترقی کی ہے اور سیاحت کے سیکٹر نے تو رواں سال کے دوران اپنے تمام شعبوں میں ایسی ترقی کی ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سیاحتی ترقی نے قطر میں جامع سیاحتی اٹھان کو فروغ دیا ہے اور قطر سروسز کے تمام شعبوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ قطر ٹورزم اتھارٹی کے شعبہ تعلقات عامہ و کمیونیکیشن کی سربراہ ڈاکٹر بثینہ محمد الجناحی نے کہا ہے کہ قطر نے سال 2030 تک کے لیے سیاحت کی قومی حکمت عملی تیار کی ہے، جس نے ملک کے اقتصادی وسائل کے تنوع میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب کی آرامکو اور چین کی چیانگ سو ایسٹرن جانگ ہونگ کمپنی لمیٹڈ نے آرامکو کی جانب سے چیانگ سو زینگ ہونگ پیٹروکیمیکل انڈسٹری گروپ لمیٹڈ کے 10% شیئرز اسٹریٹجک شیئرز کی ممکنہ خریداری سے متعلق مشاورت کے لیے ایک فریم ورک تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے آج سلطنت عمان اور کرغزستان کے سفیروں کو الوجبہ اعزاز سے نوازا اور اوروگوئے اور جمہوریہ ایران کے سفراء کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مالی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور تاجک وزیر اقتصادی ترقی و تجارت کے ساتھ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے کام کی مسلسل مدد کر رہا ہے اور لبنانی فوج کے لیے قطری ایندھن کی پہلی کھیپ لبنان پہنچ گئی ہے۔
ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. سعد الدین اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. ہمارا اگلا بلیٹن